تو اپنے گھر دا کوڑا بیکار کر کے تے الگ کر چھڑیا جیڑا تیرے گھر وچ بیکار چیز ہے او دے اوتے کئی گھر پڑ گئے مننا پائے گا نا قرآن نے فرمایا میں کچھ بیکار نہیں ہوتا اچھا انہاں وچوں کئی گھر پڑ کے جڑا باقی کوڑا بچدا ہے اون دے اوتے کئی کسان پڑ دے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کچھ بھی نہیں جڑا کوڑا باقی بچ جاتا ہے وہ گڈیاں دے اگے جا کے ویکدا ہے وہ دے چ فاسفورس کھاد تیار ہوندی ہے فاسفورس کھاد وچدی ہے کسان لے جا کے جناب فصلاں نوں پاوندا ہے زمین چ بکھیردا ہے اوتھے جا کے پھر انہاں وچ چنگیاں فصلاں اگدیاں نے انہاں چنگیاں فصلاں نوں پھر اسی کھانے ہیں کوڑا بنا کے باسکٹ وچ پھر سے پا دیں حالانکہ تو بیکار کر کے رکھیا سی تیری نظر جڑا بیکار ہے وہ تے کئی گھر پڑ گئے اللہ کا قرآن نے کچھ بھی بیکار نہیں بنایا تینوں پتہ نہیں میں کچھ بھی بیکار نہیں بنایا گھر دے وچ بابا کھ نہیں کر سکتا اللہ نے فرمایا بیکار نہیں ہو یہ تیری جنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہرحال بات جلدی جلدی آگے بڑھیے سوچنے نے کیا میرا دل کرتا ہے میں جب وزٹ کرا تو نصب بچہ پتر کچھ کا اظہار کرا چپ کر کے جنی دن کھادی رکھے گا گل بڑھتی رہے گی جے تو اچھا بولیا تو مالک آ جانا اچھا نہ بولی اچھا نہ بولے او بھائیا اچھا نہ بولی اچھا بولنے والے چنگے نہیں لگتے وہ لگا چھڑ پڑا کتنی دیر ہو گئی تیرے سامنے میں نے پوچھا مولانا روم اللہ رحمہ فرماتے نے کھا کھا کے جب گاموں پٹ رڑا ہویا سی آسر گیا سی انہیں کو ہضم نہ ہو سکیا خیر وہ ٹیچو ٹیچو کرتا ہے رستہ جائے ٹیچو ٹیچو کرتا ہے رستہ جائے وہ جب بیل سی ایک سائڈ کے آرام نال بیلی کھا گیا سی انہیں ٹیچو ٹیچو کو پائیں ساتھ والی تو ہوئی نہ کہ شیر کی تے ستا سی تھی کو جگہ ہے کہڑا کہ ساٹھ وہ جب موٹے نے بچوں نکلے تو ٹیچو ٹیچو کرتا جا رہا ستا کہ ہمارا ناموں تک کر چھڑیا تو پہلی ہوں بڑا مشکل جائے لڑتے ہیں وہ ٹکل نہ پھوڑ جاتا تو تینوں کیا سی نہ بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہی ہوں لاری تو بھائی ہر نیلے اٹھے ایک نیلہ کھڑا ہے کوئی نہ کوئی ضرور ہے میں اپنے آپ کو بڑی بلا سمجھ کے نہ وقت جڑا وقت رب نے دیتا انہوں محبت کرتا اللہ رسول دی حکم دے تابع رہ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ دینا بے شک وہ لوگ کیڑے یقصون اللہ جڑے اللہ نے تکلیف دیتے ہیں اللہ نے تکلیف دیتے میں پھر کہنا اللہ نے میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے ان اللہ دینا بے شک وہ لوگ کیڑے اللہ جی فرمایا یقصون اللہ جڑے تکلیف دیتے ہیں اللہ کو انشاءاللہ جی میں تو پتہ لگیا سی بھی زید بکر نو بکر زید نو چاچا مینوں میں کسی نو کو کسی نو وغیرہ وغیرہ ایک دوسرے کو بندہ تکلیف دیتا ہے اکھ نال کان نال منہ نال زبان نال ہاتھ نال پیر نال چلو یہ تے ہو گیا نا ساڈی سمجھ چ آ رہی کوئی گل ہے اللہ جی تینوں تکلیف کیوں ہو گئی سبحان اللہ نہ تو کسی دے ہتھی آوے نہ تو کسی دے سامنے آوے تینوں اور رب نے فرمایا وَرَسُولُ لَهُ اور میرے رسول اور اچھا اللہ فرماتا ہے میں بھی تکلیف دیتے ہیں تو میرے رسول بھی تکلیف دیتے ہیں اچھا نہ ساڑھے سامنے اللہ ہے تھے نہ ساڑھے سامنے نہ ساڑھے سامنے نہ ساڑھے سامنے اللہ بھی پسے پڑتا ہے تے رسول بھی پسے پڑتا ہے اچھا تکلیف انہوں آدھی ہے جڑا زندہ ہوئے جڑا مردے نو تکلیف نہیں ہوتی تجربہ کر کے دیکھ لو بازو نال ہے میرے ہاتھ وجود نال اٹیچ ہے ایتھے بھی ذرا کچھ ہویا تو تکلیف ہوئے گی
ایک کٹ کے پرا ہو جائے وہ بھاوے جناب قیمہ بنا دو تکلیف نہیں ہوئے گی کیوں ہونے کا تو کنیکشن کٹ گیا ہے یہ تو جدھر تکلیف ہونی سی نا ادھر کنیکشن کٹ گیا ہے ایتھے تکلیف تاں ہوندی سی کہ کنیکشن ادھر سی یہ کنیکشن ادھر کٹ گیا ہے تو ہونے تو تکلیف نہیں ہوتی یہ مطلب ہے جو کنیکشن ادھر سی ادو یہ کوئی چیز ہے سی جی تکلیف محسوس کرتی سی ہوں جب کنیکشن ہی کٹ گیا تو تکلیف جی محسوس کرتی وہ چیز نہیں رہی اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ہیں نے جڑے تکلیف دیندے نے اللہ نو وہ رسول نو تکلیف زندہ نو ہوندی ہے تے تکلیف وہ محسوس بھی ہوندی ہے تے مطلب ہے اللہ بھی زندہ ہے تے سبحان اللہ سبحان اللہ میں نہیں کہتا ہے اللہ کا قرآن فرماتا ہے میری کیا بات ہے 14 تو 45 سال پہلے ہو گئے نے پردہ کیتے پر اللہ آج بھی فرما رہی ہے جڑے مینوں تکلیف دیندے نا تے میرے رسول کہتا مطلب ہے آج بھی رسول زندہ ہے اس لیے میں شبد اللہ کو پڑھنے کا رحمہ نے فرمایا نا تو لائے بھلا تو زندہ ہے بھلا تو زندہ ہے زندہ ہے بھلا تو زندہ ہے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے بھلا تو زندہ ہے وہ زندہ ہے السلام کا جس میں مثال ہے جس میں ہن کوئی بات شعور آدمی پوچھے قاری صاحب تسی بڑے پیادے زندہ ہے تے نال تسی پیادے جی مثال ہو گئی اس سے ممبر دے بیٹھ کے تسی پیادے زندہ ہے اس سے ممبر دے بیٹھ کے تسی پیادے مثال بھی کی کر لیا جی تہاڈی کو اپنے ناراض ہے میں نہیں کہندا جڑی حقیقت ہے میں کیوں کہہ رہا جس ویلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال آیا تو لوگ روڑ لگ گئے صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی خبر ہوئی آپ نے تلوار کھینچ لی خبردار جنہیں کیا نبی فوت ہو گیا میں تو سر لا دیا تلوار کھینچ لی حضرت عمر فاروق جس ویلے اعلان کیتا تو ابو بکر صدیق کہہ جا کہ کندھے تو پکڑ کے لایا فاروق محمد بن عبداللہ فوت ہو گئی کون محمد بن عبداللہ وفات پا گئے تینوں پتہ نہیں کل نفس ذائقۃ الموت تو جانتا نہیں قرآن کہ جڑا بھی آیا انہیں جانا ہی جانا حضرت عمر فاروق خوش ہو گئے وقت گزرتا رہا جس میں حضرت ابو بکر صدیق کا وقت قریب آیا نا تے اپنے چاہن والے کو فرمایا مینوں نوا تو آ کے غسل دے کے نا تے تیرے رسول دے دروازے تے جا کے رکھ دینا محبوب دے دروازے تے جا کے رکھ دینا تے دروازے تے جا کے کہنا کہ سونا تیرا غلام آیا ہے تے اجازت ملے تو پھر اندر ہی دفن کرنا ورنہ جنت البقیع چ لے جانا سرکار ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی بابا جی تسی تے فرمایا سی محمد بن عبداللہ فوت ہو گیا ہے اج تسی کہندے ہو اندروں جی آواز آوے تے جی اجازت ملے تے کی مطلب جدوں فوت ہو گیا تے اجازت کیڑی گل ہو سکے چپ کر او محمد بن عبداللہ دی گل ہے یہ رسول اللہ دی گل محمد بن عبداللہ بنا کے وفات دے چھڑی رسول اللہ پر بنا کے تو زندگی دے چھڑی بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان الذین بے شک وہ لوگ یؤذون اللہ جڑے تکلیف دیندے نے اللہ کو اور رسول اور اس نے رسول کو بھی تکلیف دیندے نے کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے اللہ کو اللہ کے رسول تکلیف دے اللہ نے اللہ کے رسول
یہ مطلب ہے کچھ لوگ ایسے ہیں نے جڑے اللہ نو تے اللہ دے رسول نو تکلیف دے چلو جی تکلیف جو اگر میں گل کراں تے ابے نے کیا پتر ہاں جی سکا اس طرح کر تو پتر اے نا ناکے تے اچھے کپڑے پا کے مسجد چل جمعہ پڑھنے اچھا ٹھیک ہے جناب ابا جی میں ٹھیک ہے جی ہاں جی اب جناب پتر نے غسل کیتا کپڑے پا کے بجائے اس نے کہ مسجد جانا اپنا موبائل لے کے بیٹھ گیا کیبل لا کے بیٹھ گیا 11 والے چلا گیا جدو ابا مسجد میں چاہ سجے کھبے ویکھیا میرا پتر بھی آیا ہونا ہے تو ویکھیا کہ پتر نہیں سی آیا ہویا تے گھر جا کے پوچھیا پتر کو پتر میں تینوں کیا سی جا کے جمعہ پڑھ ہو سکے وہ ابا میں بیلی نہ ٹر گیا سا وہ قسماں نوں کھانا میں تینوں کیا سی جمعہ پڑھ تو بیلی نہ ٹر گئے پوچھنا تواڈے کول چاہنا اونے ابے نوں سکھ دتا یا دکھ دتا پکی گل ہے ابے دی گل نہیں مننی ابے دی گل نہیں مننی اونے ابے نوں سکھ دتا یا دکھ دتا ابے نوں تکلیف ہوئی یا کہ خوشی ہوئی تکلیف ہوئی اے دا مطلب ہے جدوں پتر ابے دی گل نہ منے تے ابے نوں تکلیف ہوندی ہے دھی ماں دی گل نہ منے تے ماں نوں تکلیف ہوندی ہے بیوی شوہر دی گل نہ منے تے شوہر نوں تکلیف ہوتی ہے شامل اکرام استاد اے شاگرد استاد دی گل نہ منے تے استاد نو تکلیف ہوتی ہے مرید پیر دی گل نہ منے تے پیر نو تکلیف ہوتی ہے امتی نبی دی گل نہ منے تے نبی نو تکلیف ہوتی ہے بندہ خدا دی گل نہ منے تے خدا نو اچھا نا ابا سرکار میری نین سکھ دی غیور قوم مرد عورت اپنے اپنے گربان پاک جان کے دیکھو اسی اللہ کی کنیاں مننے ہیں رسول کی کنیاں مننے ہیں اگر اماں پہ دی نہ منیے تکلیف ہوندی ہے تو ادھر بھی تو پھر ہوندی ہے نا تو اسی انہاں دی نہیں منتے تکلیف ہوندی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑے سانو تکلیف دے نے رب نے فرمایا لعنہم اللہ فی دنیا والآخرہ اللہ کی لعنت ہونا کہ دنیا دے بھی تے آخرت دے رات جوڑ سے معافی مانگنا یہ ہے تو کسی سمجھ لگا کہ گیا تو جمعہ پڑھنا ہے تو مولوی لان تارے پاسے پڑھنا ہے میں معافی چاہتا میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں اور قرآن پاک سنا رہا ہوں تسی ہو میں کوئی بھی ہو جیڑا اللہ رسول کی گل نہیں منگا اللہ رسول نے تکلیف دیتا ہے کہ جدو اللہ رسول کو تکلیف ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ دنیا تے آخرت تے اونا تے لعنت ہے اللہ نے اونا تے دنیا چ بھی آخرت چ اے دا مطلب ہے جڑا پیچھے ماضی میں ساڈے وزیر اعظم نے اعلان کیتا سی بندے نے سکھ جا کے قبر وچ آ گیا وزیر اعظم نے اعلان بندے نے سکھ مرن تو بعد قبر چ آندا ہے میں کہ وزیر صاحب تانوں پتہ نہیں ہے گا اللہ دے قرآن نال واسطہ ہوئے تے پھر پتہ چلدا ہے دنیا تے سکھ جنے نہیں پایا اور قبر چ بھی نہیں ہو آیا جنے دنیا تے سکھ نہیں نہ پایا قبر چ بھی کوئی نہیں آتا اللہ فرماتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا دنیا تے بھی اللہ کی لعنت والآخرات کے بھی رب دی لعنت یہ قرآن کا فیصلہ میرا نہیں ہے میں تے اللہ کا قرآن سنا رہی ہوں اللہ کا قرآن سمجھا رہی ہوں واقعات مینوں بھی آندے نے تے بڑے آندے نے تے پیچھے سناندے بھی رہے ہیں واقعات پر جڑا مزہ قرآن سمجھن تے سمجھانے چ نا یہ کسے چاہیے سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے جڑا مینوں تے میرے رسول کو تکلیف دے بھی اودے تے اللہ دی لعنت دنیا چ بھی تے آخرت چ بھی اچھا اللہ دی لعنت ہوندی کی ہو جائے کیا تسی کدے ویکھی ہے اللہ دی لعنت یہ ہو نہیں ہوندی مینوں نہیں دسو کدھر ملاقات ہوئی ہوئے چلو پہلے ایک اور کام کا فیصلہ کر لیے پھر سید ثاقب رضا صاحب
جی مشورہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فتح کو نہ دے عمر عمل اندر برکت عطا فرمائے آپ فرماتے ہیں لوگوں تو آپ کو پتہ ہے جو رب روس جاوے وہ کیویں پتہ لگتا ہے رب روس جاوے تو کیویں پتہ لگتا ہے کہ رب میرے روس گئے جو رب روس جاوے تو ٹکر بند نہیں کرتا رب روس جاوے تو وہ پیسے بند نہیں کرتا رب روس جاوے تو وہ دی اولاد بند نہیں کرتا رب روس جاوے تو اپنی نعمتاں بند نہیں کرتا یہ نہیں بھی جڑے گھر تے رب ناراض ہے اس گھر تے سورج کی روشنی نہیں جائے گی جو دوسرے تے جائے گی یہ بھی کبھی بھی نہیں ہویا یہ کبھی نہیں ہویا رات میں چند چڑھے تے جے رب ناراض ہے وہ دے گھر روشنی نہ جاوے تو جناب دے راضی وہ دے گھر جاوے کبھی بھی نہیں ہویا اس طرح نہیں ہوندا جدوں رب رسدا ہے تے ہوندا کی ہے اللہ سبحانہ و تعالی جڑے بندے تے ناراض ہو جاندا ہے اس بندے نو نیکی دی توفیق نہیں دیندا جدو ناراض ہو جاتا ہے اس بندے نو نیکی دی توفیق نہیں ملتی جیڑا بندہ اللہ رسول کو تکلیف دیتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اودے تے لعنت کر دینا وا دنیا چ بھی آخرت چ بھی او دنیا تے رہ کے بھی بے شک بے بہا دولت ہوے بڑی وسیع و عریض اولاد جائیداد جناب دوترے پوترے شروتڑے بڑے ہون بے شک اودے کول جناب کوٹھیاں بنگلے کارا مکان وادو ہون بے شک کئی پلاٹاں دا مالک ہوے پر ہوندی صورتحال یہ ہوندی ہے کہ سارا کچھ ہون دے باوجود پرلے درجے دا کنجوس ہوتا ہے نیکی دی توفیق نہیں ملتی کسی نو خیرات نہیں کر سکتا چوک اس تے بیٹھا شام کر سکتا ہے اللہ دے گھر تک اس نو توفیق نہیں ملتی جناب دنیا دا ساری کتابوں دے پڑھ سکتا ہے پر رب دا قرآن نہیں پڑھ سکتا جناب صبح تو شام تک نیٹ تے دیکھ سکتا ہے پر اللہ رسول دی سیرت نہیں پڑھ سکتا اللہ رسول دی گل نہیں سن سکتا باقی ہر آواز سے چنگی لگے گی پر قرآن دی گل نہیں چنگی لگے گی اس کائنات کے وچ رہنا تے ہوئے گا سورج کی گرمی بھی آئے گی رات کی ٹھنڈک بھی آئے گی چاند کی روشنی بھی آئے گی رزق ہر چیز آپ آئے گا پر انہوں نیکی دی توفیق نہیں ملے گی اگر تینوں نیکی دی توفیق نہیں ملتی یاد رکھ لے اللہ کا قرآن فرماتا تیرے طرف دی لعنت ہوگی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمد کثیرہ وسبحان اللہ اگر تیری زندگی سے نیکی شامل حال ہے نیکی کر رہی ہے میں آج سویرے نماز کے بعد درس دے رہا سا روزانہ ایک حدیث مبارکہ پڑھ کے دوستوں نے سنائی دی ہے وہ بھی کچھ لوگ بہ کے سنتے ہیں تو کچھ لوگ بڑے کالے ہوتے ہیں انہوں یہ نہیں کوئی کال ہوتی ہے کہ نبی کے حکم تو بھی زیادہ کالی ہوتی ہے وہ فٹافٹ کر جان کی گل کرتے ہیں نکلیے یار میں مولوی کام جب میں کر دینا ہے پتہ نہیں انہیں کسے جانا ہوتا اللہ بہتر جانتا میں نہیں جانتا چلو بہرحال نماز سے پڑھتے رہنا اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بھی توفیق عطا فرمائے محبوب کی گل سننا بھی کڑا عام بندے کی گل ہے یہ بھی وہ سنتا ہے سبحان اللہ آج ہیں وہی جن کو محبوب کے محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو فرمانے والی شان ہے جیڑا بندہ فرض جیڑا بندہ اسلام دے فرض جتھوں تک میری آواز آندی غور نال سن لو مشکات شریف باب ذکر اللہ میں دکھا سکنا وا جیڑا بندہ رب دے فرض ادا نہیں کرتا رب وہ دے نفل قبول نہیں کرتا جیڑا بندہ رب دے فرض نہیں پڑھتا رب دیا دیکھا قبول نہیں کرتا اسی ایک دیکھ پکا کے خوش ہونے نہیں اللہ بخش لے گا اللہ نے کدی کوئی بریانی ویکھی کلا ہے کیڑا لوگ پکا کے دینا ہے نہ رب کو نائی نہ کوئی دیکھ نہ کڑا نہ تیسرا نہ کھا
ਉਹਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਕਿਨੇ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣੀ? ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਕੱਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਲੈ ਗਈ। ਅੱਧਾ ਨਾਮ तो तेरी भोली बना के बराबर आ रही होती है जी। नबी पाक ने फरमाया याद रख लो जेड़ा फर्ज नमाज अदा नहीं करता ਉਹਦੇ नफल कबूल नहीं होंदी। जिन्नी मर्जी इबादत करो, फर्ज नमाज पहले, फिर बाकी सारा कुछ कबूल होगा। जो फर्ज नहीं है तो बाकी कुछ भी कबूल नहीं है। मंडी जाग कोई रुकावट नहीं है। हिंदू भी पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं, खतरी भी पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते हैं, यहूदी भी पढ़ते हैं, जिन्हें इंसान ने सारे तकसीम करते हैं। फतवा किसी कोल भी कोई कि मेरी कबूल हुई है कि नहीं हुई है, पर जो 5 वक्त की नमाज अदा करता है, अल्लाह के फर्ज पूरे करता है, नबी पाक ने फतवा दिता है, वो छोटी जी नेकी भी करे अल्लाह हंस के कबूल करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ कबूल ही नहीं करता, 10% दुनिया देता है। नहीं नहीं नहीं, 10 थोड़ा है। रब ने महबूब ने फरमाया 70%, ये भी थोड़ा है। 100% दुनिया पे अता करना है, अपनी रहमत नाल पता नहीं अगे की कोई दे छड़े। सुभान अल्लाह। जेड़ा फर्ज अदा कर, साडा तो फर्ज ही बड़ा हद तक हुणे इत्थे तो ना मेरी आटे की गड्डी आ जाए तो जनाब बंदे अन्ने मारिया नहीं मुकड़े। मसीते किसे मुंह नहीं करनी। अजीब तो साडा माशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह रसूल तकलीफ पहुंचाने ने रब दा कुरान ऐलान करदा जे लोगो लानहुमुल्लाह ओना ते अल्लाह दी लानत फिर दुनिया वल आखिरा। दुनिया विच भी लानती बन के जिउंदे ने, कबर विच भी लानती बन के जांदे ने, माशरे च भी लानती बन के उठणगे। इतना ही नहीं, रब ने ऐलान फरमाया वअद्द लहुम, मैं उन्हां दे वास्ते तैयार कर छड़िया है। की तैयार कीता है? रब जुल जलाल ने फरमाया अज़ाबन मुहीन, मैं सख्त जिल्लत वाला नबी आए हर नबी ने यह ऐलान कीता है अल्लाह दे अज़ाब तू बच जाओ, अल्लाह दे अज़ाब तू बच जाओ, अल्लाह दे अज़ाब तू बच जाओ। लोगों पहला जमीन नरम करो, फिर ओदे विच बीज बखेर दियो, अपनी खाद ला दियो, पानी ला दियो। हुण चुप करके ओदी आस ते बैठ जाओ। मैं अपना काम कर छड़िया वे, हुण रब ने कर्म करना है, वो बीज उगावेगा। एक दाने दे नाल 7 शाखां होणगियां, एक शाख दे विच 100 दाने होणगे। तेरी फसल नूं तरक्की मिलेगी, रूज मिलेगा, फिर रब ते भरोसा रखेगा। रब हवा सर्दी गर्मी तो महफूज करके फसल नूं तैयार करेगा, फिर तेरे घर ना जाएगा। अगर इन्ना नहीं करदा ते अनाज नहीं आउंदा। सूफिया कराम फरमांदे ने ओ नेकियां कर, फर्ज अदा करके फिर नफल
پڑھ پھر نوافل پڑھ پھر دیگاں کر خیراتاں کر تسبیح و تحلیل کر فرض نماز پڑھ پھر ساریاں عبادتاں کر پھر او دے تے بھروسہ رکھ جن نے تینوں توفیق دیتی ہے کل معاشر والے تینوں عزتاں وی پھر دے کنی کو دیر لگ جاندی نماز تے اونلی 10 تو 15 منٹ سب کو بڑی نماز عشاء دی 17 رکعتاں نے 17 رکعتاں تے 10 تو 15 منٹ 20 منٹ کر لے جتھے تو بیٹھے ہیں کس مقام تے تیرے محلے چیسائی پوچھو نہ کو گرجا گھر کے اندر جا کے انہاں دی نماز عبادت ہوندی ہے باہر نہیں ہوندی یہودیاں دی کنیسے ڈا کے ہوندی باہر نہیں ہوندی ہندوؤں دی گردوارے یہ مندر جا کے ہوندی ہے باہر نہیں ہوندی سکھاں دی گردوارے ہوندی باہر نہیں ہوندی مسلمان نبی دا غلام صاحب ایمان جتھے ٹائم ہویا سبحان اللہ اللہ فرماتا سارے میرے کول آندے نے تو جتھے مصلا سیدھا کرے اوتھے میں اس عذاب تو بچ جا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے معراج کی رات میں گیا نا تو میں جہنم دا گزر کیتا جہنم دے اندر ایک بندہ ویکھ لیٹے آیا وے دوسرا جناب ایک بڑا بھاری پتھر چک کے اور دے سر تے مار دے سر ہوتا سبرا سبرا ہو جاندے پتھر لڑک جاندے نس کے جا کے پتھر لے کے واپس آندا واپس آن تک او دا سر پھر اپنی اصلی حالت ہے پھر پتھر مار دے چیخو پکار کر دے ہائے ہائے میں مر گیا کوئی میری مدد کرے کوئی مینوں بچاوے پر کوئی بچان والا نہیں کوئی چھڑان والا نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس آدمی نو ویکھ فرشتے نے زبان پکڑی کینچی نال کٹ دیتی یکدم نہیں کٹی تھوڑی کٹی پھر اگو تھوڑی پھر اگے تھوڑی پھر اگے تھوڑی حتیٰ کہ جب تک کٹ چھٹی ہائے ہائے کرنا رہ گئے ہائے او میرے دل رحم کرنا رہ گئے یا اللہ میری فریاد سن کے نہ رہ گئے کوئی مینوں بچائے کہنا رہ گئے فرمایا جی میں سولی تے لٹکدا بندہ تڑپدا ایویں سارا تڑپدا ویکھیا ہے پر جی کوئی نہیں سن پوچھیا فرشتے کولوں کیوں صدا دتی جا رہی کدوں تو دتی جا رہی سونا نبی جدو تو مریا وے ادو تو صدا جاری ہو ساری صدا تک رہ گی قیامت دن تک ایویں صدا رہ گی ایویں یہ ہر پل ہر سیکنڈ ہر منٹ لا تعداد مت ایدی زبان کٹی جاندی ہے کیوں قادلی کٹی جاندی ہے فرمایا دنیا سے رہ کے ایک دوسرے کے خلاف گلاں کردا سی حالانکہ ثبوت نہیں سی ہوندا ایویں چوچر کر چھڑدا سی ایویں ٹکر کر چھڑدا سی جھوٹ بڑے بولدا سی غیبت بڑی کردا سی چغل خوری بڑی کردا سی اللہ زبان دتی او دا ذکر کریا کر
اللہ زبان دیتی او دا قرآن پڑھیا کر پڑھ نہ سکے تے سنیا کر جدو قرآن سنے پھر سبحان اللہ کیا اللہ زبان دیتی اس رب دا ذکر کریا کر ہر جمعے والے دن بعد نماز عشاء ہر جمعے والے دن بعد نماز عشاء اپنی مسجد دے اندر محفل ذکر ہوندی اللہ دا اللہ دے رسول ظاہری و مخفی ذکر کیتا کرایا جاتا اللہ دے بندہ ذکر کر دیں تو بھی آیا کر ذکر کریا کر زبان جس مقصد لی دیتی وہ پورا کریا کر او تیری چھوٹی جی زبان ہے تو کیوں اتنال تکلیف دینا ہے دھیان کریا کر سونے نبی نے فرمایا ہے زبان دی حفاظت دی گارنٹی دیو جنت میں نکل اللہ زبان دی حفاظت دی گارنٹی ہر صوفی پاس صفانے کے پہلا تول پھر بول پہلا تول پھر بول شامل کرام زبان دے وچ ہڈی نہیں پر ساریاں ہڈیاں توڑا چھڑ دی اس زبان دے اگے 32 پارے دار رب نے لائے 32 پارے دار رب نے لائے نے 16 تھلے 16 پارے داراں دے بار پھر 2 گیٹ کیپر 2 گیٹ پلے لائے نے تھلے والا لب کے اتنے والا لب پہلا لب کھل لے پھر 32 بندے کے پیچھے ہوندے نے پھر زبان تو آواز نکلدی ہے ایڈی ظالم بنا لئیو نہ پتیاں دا اثر نہ دروازے دا اثر پھر بھی بولی جاندی ہے کسے ویکھیا کہ نہیں ویکھیا ایویں ٹٹر کری جاندی ہے دلیل کوئی نہیں کاری دے خلاف بولی جا رہی ہے کاری یہ داندا ہے کاری یہ داندا ہے کاری یہ داندا ہے اپنے گھر بیٹھے فیصلے کری جانا ہے کبھی کاری کوڑو بھی پوچھ لے حقیقت کی ہے وہ جنہیں خلاف بولنا ہے پہلے ہوندے کوڑو بھی پوچھ لے چاچا میں اکل سنیے میرے بھائی میں اکل سنیے حقیقت نوے پھر بول ورنہ یاد رکھ تیری زبان اللہ نو بھی تکلیف دے دی اللہ دے رسول نو بھی تکلیف دے دی تکلیف دینے والے تھے ایتھے بھی لانتا اوتھے بھی لانتا اگے بھی لانتا تو بچنا ہے تو پھر ضروری ہے ادھر تک کنٹرول میں اللہ کا قرآن سنانا پیا ہوں سمجھانا پیا ہوں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخر وعد لهم عذاب مہین سبحان اللہ قرآن دے قانون دنیا دے قانون کو ڈرتا ہے بندہ غلط پارکنگ نہیں کرتا ہمارا روڈ تے دیکھے آنے لوگ دھوپے کھڑے نے
اشارہ کراس نہیں کرتے میں کہا خیر ہے میرے رستہ تے کھلا ہے جالن اس نے کہا نا مولوی صاحب رستہ کھلا ضرور ہے پر اشارہ جے نہیں میں کہا کیوں کیا ہے اس نے کہا قانون اے اشارہ کھولیا نا توڑ کے میں گیا اشارے تو بغیر اگر میں اگے گیا پہلا 200 جرمانہ ہوندہ سی ہن 2000 جرمانہ ہوندہ ہے 2000 میری دیاری نہیں ہے تو تے کھڑونا 2 منٹ چنگا ہے میں کہ قانون دی پاسداری کردہ آیا 2 منٹ دھپ تے کھڑونا چنگا ہے اللہ دے قانون نو سمجھتا ہی ککھ نہیں ہے اپنی مرضیاں کری جاندے کہہ سکتا ہے جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اللہ بخشن ہار ہے 70 ماما تو ود پیار کرتا ہے انہیں کرم کاری دینا ہے میں کہ ضرور کر دینا ہے پر ہو جاتا جڑا ہوندے فرض پورے کرتا ہے اور میرا بھائی فیکٹری دی اندر اوور ٹائم اوہی لا سکتا ہے جڑا اپنی ڈیوٹی بے شک بے شک اچھا ڈیوٹی کرے نا تے اوور ٹائم جا کے ملانا کوئی لان دے گا پتہ نہیں ساڑھے مسلمان کو سمجھ کیوں نہیں ہو سکتی دیکھ پکا کے کم بنا ملان ٹریا ہے بلاوے میں بس چوکے چکتا پانی بنا کے نام ایک 10ویں محرم دی بانی کلو جناب راضی ہو گیا میں کہا کہ 10ویں محرم میں یوم حسین ہے آج حسین دے نام تا پانی بننے دے میں کہا حسین کو تو پوچھنا تیرے پانی کی انہوں ضرورت بھی ہے کہ نہیں آقا حسین شہید ہو گئے بہتا ایک رشتہ دار قریبی ایک پانی دا پیالہ چوری چھپے لے کے آیا شکرہ چھپانا خیمہ دے آگے آواز دیتی یا سید کوئی ہے حضرت امام صاحب اللہ علیہ صاحب کی پوزیش کھڑانے پوچھے کون ہے بھائی سانو آواز دینا رہا عرض کرتا ہے حضور پانی دا پیالہ چھپا چھپو کے یزیدیت لے کے آیا قبول فرما لو آپ نے فرمایا نیت تیری اچھی اللہ تینو اجر دے گے پر بڑی دیر کر چھٹی ہوتی کیونکہ جنہ پیڑا سی وہ ٹر گیا سی ساڑھے ملی ایک جناب ٹاپ پانی دا وانڈ کے تو حسین دی بس آسی حسینی بن گئے اللہ دے بدے حسینی بن راستے آپ کے قانون مننا ضروری ہے ابے دی گل نہ منی ابا نہیں مندا حسین تے من لے کر یزید سکا چاچے دا پتر سی رشتے چاچے دا پتر بن گیا آقا حسین نے انہوں نہیں منیا یزید سکا رشتہ دار سی تو پھر حکمران سی کوئی نہیں کو 900 جی دی حکومت نہیں سی پوری دنیا تے 75% حکومت کو دی سی 75% تے اگر زمین تے اسی 100% کریے نا زمین ساری بمائش کریے 75% تے حکومت یزید کرنا والا سی حسین نے انہوں نہیں بنایا تیرے ٹپ پانی نو من لے گا اللہ دے قرآن دی بغاوت کرنے والا رب دے قانون نو نہ منن والا رب دے فرضاں نو نہ منن والا آقا حسین نے انہوں نہیں منیا تیری ایک دیکھ دے 4 علیم دے نام نو مان جائے گا بڑا آپ نے آپ اشار کر لے کہ تو بڑی دین دی خدمت کر لیں پہلے فرض پورے کر یہ ساری چیزاں بعد وچ کارگر ہون گی فرض پورے نہیں نہ کرتا تو پھر بھائی اپنی مرضی نال جو مرضی کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو چیخا دے وچ ہے سڑنا تے سڑے نہ تے بچ گئے تے جدو بچ کے باہر نکلے نا تے نمرود بڑا حیران ہویا سمجھ نہیں ہوندی ابراہیم بچ کیویں گیا ہے لگتا ہے جڑا ابراہیم دا رب ہے وہ بڑا تگڑا ہے
جب ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو ابراہیم نے بلا کے کہتا ابراہیم میری گل سن. آپ نے فرمایا خیر سکے تو سڑیا کیوں نہیں ہو سکے میرے رب تک کما لینا. اس کہ ہاں میں نے بھی پتہ لگتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے تیرا رب بڑا تگڑا ہے. سکے تگڑا نہیں میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. سکے میرا دل کرتا میں تیرے رب واسطے قربانی کروں. میرا دل کرتا میں تیرے رب واسطے تیرے رب واسطے قربانی کروں. تیرے رب واسطے کی کر قربانی رب واسطے قربانی کرنا چنگی گل ہے کہ چنگی گل ہے. میں نے کہا جی میں تیرے رب واسطے قربانی کرنا چاہنا کنی کو نہ کو 70-80 ہزار اونٹ 70-80 ہزار گاواں 70-80 ہزار بکرے یہ وہ اڑا پڑا. آپ نے فرمایا تیرے سارے بیکار ہو جڑے نے یہ پہلے اینو نہیں ہو بندہ پہلا ساڈی مان پھر رب قبول کرے گا. اسے کہ نہیں تینوں تو نہیں مننا نہ تیری مننی ہے پر میرا دل کرتا ہے وہ دے واسطے کر دیا. فرمایا سارا جان بھی قربان کر دے بیکار ہے جب تک تو انہاں دی مندا نہیں ہے. اچھا اسی ایک بھی نہ منیے ساڑیاں قبول ہو جان گی. اسی ایک بھی نہ منیے ساڑیاں قبول ہو جان گی. حضور علیہ السلام مکہ شریف سے ہجرت کر کے جب مدینے چلے گئے نا تو مکہ میں چلنا ناجائز ہو گیا. حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70-80 سال دے باپے سن بزرگ آدمی سن ضعیف ڈھیر ہی ضعیف عمر سن تے انہوں نے جناب میری کہ اپنے بچے کو کہ پتر میں اتنے نہیں رہنا میں جانا ہے. انہوں نے کہا باجی تہاڈی پوزیشن اتنا لمبا سفر کرنا نہیں ہے. آج کل تو تھوڑا سی جہاز بیٹھے جو تھے ٹر کے یا بڑا امیر بندہ اٹھ کے سفر کرتا سی. حضرت جندب کہنے لگے میری اللہ کا حکم آ گیا ہے بے شک اتنے رب کا گھر ہے ہون اتنے رہنا حرام ہے مسلمان نے. جنہوں اللہ نے توفیق عطا فرمائی تھی سفر کرنے دی اوندا اتنے مکے رہنا حرام ہے. ادوں تک حلال سی تو رب دا محبوب اتنے رہندا سی. ہن اتنے رہنا حرام ہے. اللہ دا گھر ہوے رب دا گھر ہوے ابراہیم اسماعیل دا بنایا ہوے اوتھے حج عمرہ ہوندا ہوے جدوں نبی اوتھوں ٹر جاوے تے اوتھے رب نو اپنا گھر ہون دے باوجود بھی نبی والے نو کہندا ایتھے حرام ہے نکلے تھو جتھے میرا محبوب ہے سبحان اللہ. بڈھا ہون دے باوجود ہو سکے مینوں اٹھ تے بٹھا دیو تے منہ مدینے وال کر دیو اگاں او جانے تے پھر میں سبحان اللہ. بڑا اولاد نے سمجھا سکے نہ پتر نہ میرے اللہ کا حکم آ گیا بس. تفسیرات نے لکھا جناب اٹھتے بٹھا کے منہ تر کر دیتا. بزرگ آدمی سی وڈیرا بندہ سی یہ نہ برداشت نہ کر دیتا. اچھا راہ میں پہنچا سی تے فوت ہو گئے. جب فوت ہو گئے نا تو مدینے محبوب بیٹھے تے یارہ دے وچ ہاتھ اٹھا دیتے تے کیا دعا کر لیے نالے دون لگ پہ صحابہ نے کہا سونا خیر ہے فرمایا اسے کہ ساڑا آنگا سکھیا راج فوت جیڑا سرکار دا حکم اندہ ہوئے وہ باہمیں راہ میں چلی ہوئے تھی پتہ اچھے ہوتا ہے. ہم دلی جی سوال لگا سبحان اللہ. میں کہنا پیاما کہ جیڑا حکم اندہ ہوئے سبحان اللہ جیڑا یار دی خاطر کعبہ بھی چھاڑ دے ہوئے نا تو باہمیں اجھے راہ میں چی ہوئے ہمیں اجے راہ بچی ہو گئے تو سرکار نو پتہ ہوندہ ہے کہ کون آتا ہے کہ میری گال مانگی اسی اوپر اتنی مطلب مرضی آپ نے کرنے تو پھر اللہ بخشائے گا تو نبی بخشائے گا. وہاں صدقے جاوا تیری سکسیس کو میری سمجھ کو نہیں آنی کیونکہ نہ قرآن اچھے تھے نہ حدیث اچھے. قرآن کی حدیث تو صرف وہی ہے جڑا اللہ رسول کا حکم مننے گا پھر وہ یاد رکھ حضرت امام حسین کا حکم مننے گا حکم مننے گا آقا حسین کا حکم مننے گا تو پھر حسینی بڑھے گا. تے جو حکم نہیں بننا ہے تو پھر بے شک باہمیں لاکھ باری کہتا پھر جو مرضی کہتا پھر سارا کچھ بیکار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے نوبتی توفیق عطا فرمائے.